بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم حرف کی تعریف اور حرف کی علامات اور فوائد سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ حرف کی تعریف ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر حرف کی علامات اور آخر میں حرف کے کلام عرب میں ذکر کرنے کے فوائد اور حرف کی وجہ تسمیہ ذکر فرمائیں گے۔ حرف کی تعریف مصنف علیہ رحمہ نے یہ کی ہے، فرماتے ہیں کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها۔ حرف ایسا کلمہ ہے جو کسی معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا، بل تدل علی معنی بلکہ وہ دلالت کرتا ہے معنی پر فی غیرها ای بغیرها، غیر کے ساتھ مل کر یا غیر کی وجہ سے، یعنی اسم اور فعل کی مدد سے، اسم اور فعل کے ساتھ ملنے سے وہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، بذات خود وہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ حرف کی علامات یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامات اس میں نہ پائی جائے۔ جس کلمے میں اسم اور فعل کی علامات موجود نہ ہوں تو وہ کلمہ حرف کہلائے گا۔ حرف کے کلام عرب میں ذکر کرنے کے فوائد کیا ہے؟ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حرف یہ ربط بین الاسمین کے لیے آتا ہے، یعنی دو اسموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، دو اسموں کو آپس میں مربوط رکھنے کے لیے حرف کلام عرب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے زید فی الدار ہے، تو زید الدار کا کوئی خاص معنی نہیں بنتا، لیکن جب ہم کہیں گے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، موجود ہے، اس صورت میں معنی پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح ربط بین الفعلین، حرف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حرف یہ دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ارید ان تضربا، اگر ہم یہ دو افعال الگ الگ ذکر کریں، یوں کہیں ارید اور تضرب، تو کوئی خاص معنی نہیں بنے گا، لیکن جب ہم کہیں ارید ان تضربا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پٹائی لگائے، اس صورت میں ترجمہ درست ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ حرف کا یہ ہے کہ ربط بین الاسم والفعل، اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس میں مربوط کرنے کے لیے حرف کو کلام عرب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ضربت بالخشبۃ، اب اگر ہم با کو ہٹا دے حرف کو، یوں کہے ضربت الخشبۃ، تو ضربت الخشبۃ ہو جائے گا، معنی بالکل برعکس ہو جائے گا، میں نے لکڑی کی پٹائی لگائی، حالانکہ یہ مطلب تو نہیں ہے۔ تو ضربت بالخشبۃ، با لگانے سے ترجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ میں نے لکڑی سے پٹائی لگائی۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ربط بین الجملتین، یہ حرف دو جملوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے، دو جملوں کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے کلام عرب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر یوں کہیں ہم مطلقاً ان کو ہٹا کر، حرف کو ہٹا کر، جاءنی زید اکرمتہ، مطلب یہ ہوگا کہ زید میرے پاس آیا تو میں نے اس کا اکرام بھی کر دیا۔ اگر وہ آیا ہو تو سچ ہے، اگر نہ جھوٹ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم ان کو ساتھ لگائے تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا اگر زید میرے پاس آیا اکرمتہ، تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ تو یہ آج کے اس سبق کا مختصر خلاصہ ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها نحو من فإن معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذکر ما منه الابتداء کالبصرة والکوفہ۔
مثلا تقول صرت من البصرة إلى الكوفة. حرف کی تعریف کلمتن، حرف ایسا کلمہ ہے لا تدل علی معنی، جو دلالت نہیں کرتا علی معنی ایسے معنی پر فی نفسہا جو اس کلمہ کی ذات میں موجود ہو، بل تدل بلکہ وہ کلمہ دلالت کرے گا علی معنی کسی معنی پر فی غیرہا ای بغیرہا، غیر کے ساتھ مل کر، غیر کی مدد سے، یعنی اسم اور فعل کی مدد سے وہ کسی معنی پر دلالت کرے گا، بذات خود وہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا. نحو من، جیسے من ہے، من یہ ابتدا کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ اپنے اس ابتدا والے معنی پر دلالت اسی وقت کرے گا جب اس سے ما قبل اور ما بعد ہم کسی ایسے فعل اور اسم کو ٹچ کرے، کسی ایسے اسم اور فعل کو لگائے جو اسم اور فعل ابتدا اور انتہا والے معنی پر دلالت کرے. فإن معناها الابتداء، من کا معنی ابتدا کے ہے، وہی لا تدل علیہ، لیکن یہ من لا تدل علیہ اس ابتدا والے معنی پر دلالت نہیں کرتا، الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، مگر بعد ذکر کرنے اس چیز کے جس سے ابتدا ممکن ہو، کل بصرۃ والکوفہ، جیسے کہ بصرہ اور کوفہ ہے. مثلا مثال کے طور پر تقول، تو کہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سفر شروع کیا بصرہ سے، یعنی میری سفر کی ابتدا بصرہ سے ہوئی، الی الکوفہ اور کوفہ پر ختم ہوئی. وعلامتہ، حرف کی علامت، اللہ یصح الاخبار عنہ ولا به، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کا مخبر عنہ اور مخبر به بننا ٹھیک نہ ہو، نہ یہ مخبر عنہ بن سکے اور نہ مخبر به، نہ مسند بن سکے اور نہ مسند الیہ. وَأَلَّا يَقْبُلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ، اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ قبول نہ کرتا ہو علامات الاسماء، اسموں کی علامت، اسم کی علامات یہ قبول نہ کرے، ولا علامات الافعال، اور نہ فعلوں کی علامات قبول کرے. وللحرف فی کلام العرب فوائد. اب یہاں پر اعتراض ہوگا کہ حرف جب کلام عرب میں نہ مخبر عنہ بنتا ہے اور نہ مخبر بھی، نہ مسند الیہ بنتا ہے اور نہ مسند بھی، تو پھر اس کا کلام عرب میں ذکر کرنے کا، لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر مسند اور مسند الیہ سے بنتا ہے تو پھر اس کا کلام عرب میں ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس یہاں سے مصنف علیہ رحمہ حرف کے فوائد ذکر فرما رہے. وللحرف فی کلام العرب فوائد، حرف کے کلام عرب میں کئی فوائد ہے. کالربط بین الاسمین، جیسے کہ دو اسموں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا، ربط پیدا کرنا. نحو زید فی الدار، جیسے زید فی الدار. اگر ہم مطلقاً زید اور دار کہتے رہیں تو کوئی مطلب، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب ہم نے کہا زید فی الدار تو اس صورت میں یہ دو اسم آپس میں جڑ گئے، مربوط ہو گئے، اور مطلب یہ بنا کہ زید گھر میں موجود ہے. او الفعلین، ای الربط بین الفعلین، اور اسی طرح یہ حرف دو فعلوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے، دو فعلوں کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے کلام عرب میں ذکر کیا جاتا ہے. جیسے ارید ان تضربا، اگر ان کو، حرف کو ہم ہٹا دیں اور یوں کہتے رہے ارید تضربا تو کوئی خاص معنی نہیں بنے گا، میں چاہتا ہوں تضربا، تو پٹائی کرے گا. لیکن اگر ہم یوں کہیں ارید ان تضربا، میں چاہتا ہوں یہ کہ آپ پٹائی کرے. او اسم و فعل، یا یہ حرف اسم اور فعل کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے، آپس میں جوڑنے کے لیے کلام عرب میں ذکر کیا جاتا ہے. جیسے ضربت بالخشبۃ، میں نے مارا لکڑی کے ساتھ، میں نے پٹائی لگائی لکڑی کے ساتھ. اگر اب یہاں پر ہم حرف کو یعنی با کو ہٹا دیں تو پھر عبارت ہوگی ضربت الخشبۃ، میں نے لکڑی کی پٹائی لگائی، خشبہ مفعول بن جائے گا. اس صورت میں مطلب ہی برعکس ہو جائے گا، الٹ جائے گا. اول جملتین،
یا یہ حرف دو جملوں کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے، دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے یہ کلام عرب میں ذکر کیا جاتا ہے. جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر آیا میرے پاس زید تو میں اس کا اکرام کروں گا، یعنی زید کافی عرصے سے میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آ جائے تو میں اس کا اکرام کروں گا. اب اگر یہاں پر ان کو ہم ہٹا دیں تو پھر صورت میں مطلب یہ ہو جائے گا جاءنی زید اکرمتہ، زید میرے پاس آیا بھی تھا اور میں اس کا اکرام بھی کر چکا. وغیر ذالک من الفوائد، صرف یہ چار نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے حرف کے فوائد ہے. التی تعرفها فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، جس کو آپ پڑھیں گے قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی. یعنی حروف کی پوری بحث قسم ثالث میں آئے گی. مقدمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف علیہ رحمہ اس کتاب کی تمام ابحاث ایک مقدمہ اور 3 تقسیمات میں ذکر فرمائیں گے. تو تقسیم ثالث جو ہوگا قسم ثالث، اس میں مصنف علیہ رحمہ جملہ حروف کی بحث فرمائیں گے اور تفصیل سے حروف کے فوائد اور حروف سے متعلق بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی. ویسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه، اور اس کا نام حرف رکھا گیا. یہاں سے حرف کی وجہ تسمیہ ذکر فرما رہے. حرف لغت میں کہتے ہیں طرف کو، کنارے کو. تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے حرف کو بھی حرف کا نام اس لیے دیا گیا، یہ بھی کلام عرب میں ایک طرف پر ایک کنارے پر ہوتا ہے. یعنی کلام بنتا ہے مسند اور مسند الیہ سے. جیسے زید قائم، زید یہ مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، اور قائم یہ مسند ہے، اس کے لیے خبر ہے. تو مسند اور مسند الیہ سے کلام بنتا ہے. اور یہ حرف جو ہوتا ہے یہ مسند اور مسند الیہ نہیں بنتا، ان دونوں سے ایک طرف پر ہوتا ہے، ایک کنارے پر ہوتا ہے. اور یسمى حرفا، اور اس کا نام حرف رکھا گیا لوقوعه فی الکلام حرفا، بوجہ اس کے واقع ہونے کے کلام میں ایک کنارے پر، ای طرفا ایک کنارے پر. اذ لیس، اذا نہیں ہے بھئی، اذ ہے. اذ لیس مقصودا بالذات، کیونکہ یہ حرف مقصود بالذات نہیں ہوتا. مثل المسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کی طرح یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ایک طرف پر ایک کنارے پر ذکر کیا جاتا ہے. کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حرف کی تعریف پڑھی اور اس کے بعد حرف کی علامات اور حرف کے چند فوائد اور حرف کی وجہ تسمیہ. تو کل انشاءاللہ آپ حضرات سے میں حرف کی تعریف زبانی سنوں گا عربی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حرف کے 4 فوائد بھی آپ حضرات بتلائیں گے کہ حرف کے 4 فوائد کون کون سے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.